آج ہم غسل کرتے ہیں، ہمارا غسل نہیں ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا، کبھی ہم نے علماء سے معلوم نہیں کیا کہ ہمارا غسل کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہمارا وضو کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہماری نماز قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ ایک شخص نے غسل کیا، ایک شخص ناپاک تھا، جنبی کی حالت میں انہوں نے غسل کیا۔ جنبی یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی سے ملا، صحبت کیا اور پھر انہوں نے غسل کیا۔ اب اسے معلوم نہیں ہے کہ غسل میں بھی کچھ فرائض ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ وضو میں بھی کچھ فرائض ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ نماز میں بھی کچھ فرائض ہوتا ہے۔ اور فرائض، یہ فرض جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو آپ کا وہ کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ آپ نے غسل کیا تو غسل کے جو فرائض ہے، مثال کے طور پر کلی کرنا غرارے کے ساتھ، کلی کرنا غرارے کے ساتھ، منہ میں پانی ڈالنا اور غرارے کے ساتھ کلی کرنا، یہ غسل کے اندر فرض قرار دیا ہے، فرض ہے۔ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ہم جیسے تیسے نہا لیتے ہیں، ہم لوگ سمندر میں جا کر ڈبکی لگا لیتے ہیں، دریا میں جا کر نہا لیتے ہیں، ندی نالے میں جا کر نہا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا، ہم پاک ہو گئے، ہم صاف ہو گئے۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جڑ ہی کاٹ دیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ درخت پھل دے گا، پھل دے گا، تو کیسے پھل دے سکتا ہے؟ ہم نے جڑ کاٹ دیا ہے، ہم نے جڑ کاٹ دیا ہے، ہم نے غسل کے جو فرائض تھا، اصل چیز تھی جو، ہم نے اسے ترک کر دیا ہے، اسے چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، تو ہمارا غسل کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز ہے کلی کرنا غرارے کے ساتھ، یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ دوسری بات ہے ناک کے اندر پانی ڈالنا، پانی ڈالنا یہ بھی فرض ہے، فرض ہے۔ ہم تو آج ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے تو ہم ایسے موسم میں جب غسل کرتے ہیں، جنبی کے حالت میں یا ناپاکی کے حالت میں، تو ہم جیسے تیسے غسل کر لیتے ہیں، جلدی جلدی پانی ڈالتے ہیں اور جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہیں، غسل کے فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارا غسل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے ناک میں پانی ڈالنا، تیسری چیز ہے پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا، ایک بال کے سرے کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اتنی تین چیز جو ہم نے آپ کو بتایا، یہ تین چیزیں از حد ضروری ہے، غسل میں ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ گویا کہ آپ ناپاک ہیں، اور جب آپ ناپاک ہیں تو آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کو چھو کر پڑھ سکتے ہیں، نہ اور دیگر کام کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی آپ نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام قرار دیا گیا، مسجد میں بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو غسل کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے کریں، ایسا غسل کرے جو ہمارا غسل ادا ہو جائے، فرائض کے ساتھ ادا ہو جائے، تاکہ ہم اس غسل سے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دیگر عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات غسل کرنے کو سیکھیں اور سیکھ کر غسل کریں۔ یہ نہیں کہ ہم دریا میں جا کر چھلانگ لگا لیے تو ہمارا غسل ہو گیا، سمندر میں جا کر ہم نے چھلانگ لگا لیا، ڈبکی لگا لیا، ہمارا غسل ہو گیا۔ نہیں میرے معزز ساتھیو، اگر آپ نے تھوڑے سے پانی سے آپ نے غسل کیا اور اگر آپ نے غسل کے فرائض کو ادا کیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا، اور آپ اس غسل سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر عبادات بھی